السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کر سے آج اپنی تقریر کا عنوان بنایا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے باوجہ بلند درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ معزز سامعین کرام، اور دوسری طرف ڈاکٹر اقبال کا یہ بھی شعر ملتا ہے کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا بڑے درد کے ساتھ، کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں نے طہارت کے مضمون پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور وعدہ بھی یہ تھا کہ نماز کے مضمون پر چند باتیں اس جمعہ میں پیش کی جائیں گی۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج کا بیان نماز ہی پر رکھا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور کروٹوں پر لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب مطمئن ہو جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو حسب دستور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت بندھا ہوا پر فرض ہے، یعنی مقررہ وقت پر کیا ہے، نماز فرض ہے۔ مفسر کرام اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہتے ہیں یعنی ذکر الہی کی ہر حالت میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے یا بیٹھے یا پھر لیٹے ہوئے، چاہے رات ہو یا دن، خشکی میں ہو یا تری، سفر میں ہو یا حضر میں، مالداری کے ایام تمہارے گزر رہے ہیں تب بھی، فقر کا معاملہ ہے، مفلسی کا معاملہ ہے، غربت ہے تب بھی اللہ کا ذکر، تندرستی ہے تب بھی اللہ کا ذکر، بیماری میں بھی اللہ کا ذکر ہے، پوشیدہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ظاہر کر کے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل کے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مسئلہ ذکر میں تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل۔ اب یہاں پر نماز کی فضیلت کو جس انداز میں بتایا گیا ہے تو پہلے وہ ہم سماعت کر لیتے ہیں، پھر نماز کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ بتا رہے ہیں کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں عبادت کی تمام قسمیں پائی جاتی ہیں، جس میں نماز جو اللہ کی عبادت کے الگ الگ، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح، اس کا نام پڑھنا، کون سا بھی نام، یہ بھی عبادت، قرآن کی تلاوت یہ بھی عبادت ہے، درود مبارکہ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے، تشہد پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس میں تسبیحات، تکبیرات، رکوع، سجدے، دعا وغیرہ تمام چیزوں کو جو ہے جس میں جمع کیا گیا اس کا نام نماز، جس میں سب چیزیں عبادت کے لیے جو الگ الگ موقع پر، جو الگ الگ طریقے سے جو عبادت ہو سکتی ہے، ان تمام طریقوں کو جس چیز میں جمع کر دیا گیا اس کا نام نماز۔ اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے الگ الگ طریقے سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ بعض قیام میں تو وہ صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے وہ قیام ہی میں ہے، بعض ثنا میں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ثنا ہی اللہ کی بیان کرتے رہے، بعض قسمیں ہیں رکوع میں ہیں تو وہ ہمیشہ رکوع ہی ان کی عبادت، بعض سجدے میں ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سجدے ہی میں ہیں، بعض قاعدے میں ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے قاعدے ہی میں ہیں، اور بعض درود میں ہیں تو وہ درود ہی میں۔ تو بندہ تو لگا ہے۔ تو پھر اس کے بعد روایت میں آگے یہ بھی ملتا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرشتے یہ کہتے ہیں یہ کتنے خوش نصیب انسان کہ جنہیں عبادت کا ہر ایک حصہ دیا گیا۔ اب اندازہ لگا ہے، اور وہ بھی ایک وقت نہیں بلکہ پوری زندگی میں روزانہ 5 وقت موقع دیا، 5 وقت۔ فجر میں آئے، صفائی ستھرائی پاکیزگی حاصل کی، بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوئے تکبیر بھی کریں، ثنا بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں، تسبیحات ہو رہے ہیں، تشہد ہو رہی ہے، درود ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، تمام چیزیں جو ہے ایک نماز میں اللہ عز و جل نے بندوں کو عطا فرمائی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا بہترین موقع۔ اور اس کے علاوہ بزرگان دین نے بڑے پیارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں ہم پر فرض کرنی تھیں اس کے لیے کیا کیا اللہ عز و جل نے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کوئی آیت بھیج دی، وہ چیز فرض کر دی، جیسا کہ روزے فرض کرنا تھا، قرآن مجید میں رمضان مبارک کا ذکر آیا، روزوں کی فرضیت کا حکم کر دیا گیا، دے دیا گیا کہ روزے فرض،
جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ، زکوٰۃ فرض کرنی تھی، حکم آیا زکوٰۃ فرض، حج فرض کرنا تھا، حکم آیا حج فرض ہو گیا، تمام چیزیں دیگر جتنی عبادتیں ہیں ان کو فرض کرنے کے لیے بس حکم آیا اور وہ چیزیں فرض ہو گئیں۔ لیکن نماز وہ خوبصورت ترین عبادت ہے کہ جب اللہ عز و جل نے یہ اپنے بندوں پر فرض کرنا تھا تو اپنے حبیب کو عرش سے آگے بلایا، لا مقام پر بلایا، معراج کرائی، تمام عجائبات دکھائے، ہر جگہ کی سیر کرائی، ملاقات کا شرف بخشا، دیدار کا شرف بخشا، ہم کلامی کا شرف بخشا۔ جب بھیجنا ہوا واپس تو اپنے بندوں کے لیے تحفے کے طور پر نماز کو دیا کہ حبیب یہ تحفہ ہے میرے تمام بندوں کے لیے، آپ لے کر جائیں، انہیں کہیں کہ یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنوں کے لیے معراج۔ کتنا بہترین، کتنا خوبصورت تحفہ، اور تحفہ دینے والا کون ہے یہ بھی تو دیکھیں، تحفہ لانے والے کون ہیں یہ بھی تو ہم غور کریں، اور خود وہ تحفہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت، کتنا شرف بخشا گیا، کس قدر رب تبارک و تعالیٰ نے عنایتوں کا ہم پر احسان کیا، عنایتیں عطا، اپنی عنایتیں ہم پر کی، اتنی عنایت، اس قدر عنایت فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمارے لیے جو ہے تحفہ بھیجا ہے نماز، اور اس میں ہزاروں حکمتیں رکھیں، دنیا کی، قبر کی، حشر کی، قیامت کی، ہر ایک کے لیے جو ہے نماز ہمارے لیے جو ہے بہترین کامیابی کا ذریعہ بنے، دنیا بھی کامیاب ہو، رزق میں برکتیں ہوں گی نماز پڑھنے سے، انسان صحت مند رہے گا نماز پڑھنے سے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن کے اپنی زندگی گزارے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، قبر میں جائے گا، نماز کی وجہ سے جو ہے اس کی قبر روشن ہو جائے، قبر میں اس کے لیے جو ہے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، اس کے لیے آرام و آسائش کی چیزیں مہیا کی جائیں، میدان محشر میں حاضر ہوگا، سب سے پہلے جب سوال ہوگا نماز کے تعلق سے تو اس کی نمازیں اس وقت موجود رہیں، اس کے لیے جو ہے عرش کا سایہ پھر اس کو نصیب ہوگا، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہو جائے گا، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو مقام دیا جائے گا نماز کی وجہ سے۔ کتنی برکتیں، کتنا حسین تحفہ ہے، تحفہ بھی ایسا دیا گیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور اتنا بہترین تحفہ کہ جس میں عبادتوں کی ہر قسم، قیام، تکبیر، قرآن کی تلاوت، رکوع، تسبیحات، ثنا، سجدے، قاعدہ، ہر ایک چیز اس کے اندر۔ تو معزز سامعین کرام، بہت ہی خوبصورت یہ تحفہ، لیکن افسوس کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، حالانکہ وقت ہی اصل میں اس کے لیے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا کس کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے، گناہ کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا صرف الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ ان کو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ عبادت کریں، کس کی؟ اللہ عز و جل کی عبادت، ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت خداوندی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کمانے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں عبادت کا وقت نہیں مل رہا، نماز کا وقت نہیں مل رہا۔ کس قدر ہماری سوچ جو ہے بہک چکی، ہم نے کیا سوچ رکھا ہے، کس انداز میں ہم جو ہے اس کو سوچے ہیں، ہم غور کریں۔ اور نماز پھر بزرگان دین نے ہمارے لیے بڑی رہنمائی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ بندے تیرے پاس اللہ عز و جل نے دن رات کے ملا کے 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے میں ہر نماز کو اگر تو 10 منٹ کے حساب سے اگر تقسیم کر دے تب بھی جو ہے 1 گھنٹہ لگتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ وقت لگتا ہے، 24 گھنٹے میں سے تو 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا،
باقی کے 23 گھنٹے تیرے خود کے لیے، روزگار کمانے کے لیے، بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے ہے، ترقیاں کرنے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، تمام اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ ان میں سے 1 گھنٹہ ان 24 گھنٹے حالانکہ دیے بھی رب نہیں ہیں، اور ہم اپنی مرضی کے لیے پورا وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ بھی اپنے رب کی یاد کے لیے نہیں گزارنا چاہتے۔ اس سے بڑے افسوس کی اور کوئی بات نہیں، اس سے بڑے افسوس کی اور کوئی بات نہیں۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن 5 وقت کی نمازیں وقت پر اس نے رکھی، کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی، مقرر وقت پر۔ فجر کی نماز فجر ہی میں پڑھنا پڑے گا تو فجر کی نماز ادا ہوگی، ورنہ پھر وقت نکل جائے گا تو قضا۔ ظہر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں ادا ہوگی، اس سے پہلے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوئی، وقت نکلنے کے بعد پڑھا تو وہ قضا۔ عصر کی نماز عصر ہی کے وقت میں پڑھنا پڑے گا تو ادا ہوگی، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، وقت میں نہیں پڑھا تو پھر بعد میں قضا۔ مغرب کی نماز مغرب ہی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ عشاء کی نماز کو عشاء ہی کے وقت میں پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک خاص مسئلہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے بیان کیا ہے اس تعلق سے، لیکن آج جو ہے پھر سے اس بات کو دہرا دوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر نماز کے لیے ایک وقت میں گنجائش رکھی تاکہ ہم اس کو اپنے حساب سے صحیح وقت میں تمام ضروریات سے فراغت حاصل کر کے مطمئن ہو کر سکون کے ساتھ جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو فجر کے لیے ہر موسم میں اگر ہم دیکھ لیں تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک کا ٹائم، اب اس پورے وقت میں ہم جو وقت چاہے اپنی نماز کے لیے مقرر کریں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، فجر کے لیے اتنا پورا وقت ہے، آج کل فجر کی ٹائمنگ شروع ہو رہی ہے 5:20 کے بعد وقت شروع ہو رہا ہے فجر کا، اب وہ چل رہا 5:20 سے لے کے 5:30 یا 35 منٹ تک، 30 منٹ تک چل رہا، پکڑ لیجیے 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب اذان دیے، اذان کا ٹائم ہوا تو ہم نے کیا رکھا، ایک 10 منٹ کے بعد 5:30 بجے ایسا، اب اس کے بعد جماعت کے لیے ہم نے 20 یا 25 منٹ کا گیپ، تاکہ اذان کی آواز سننے کے بعد لوگ اکٹھا ہوں، پھر سب مل کر نماز پڑھ سکیں اپنی سہولت۔ پھر نماز ختم ہونے کے بیچ میں اب بھی نماز اگر بالفرض ختم بھی ہو گئی تب بھی وقت کب تک ہے، اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکا تب بھی ادھر آگے آدھا گھنٹہ باقی ہے اس کو، کہ وہ پھر اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جماعت چھٹ گئی، اب آئے مسجد کو تو اب کیا کریں، اکیلے نماز پڑھنا پڑے، تنہا نماز، لیکن وقت ختم نہیں ہوا، وقت ابھی بھی باقی ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے لیے 2 سے 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ آفتاب کے اس طرف جیسے ہی زوال ہوا، بیچوں بیچ آسمان سے جیسے ادھر آفتاب ڈھلا، ظہر کا وقت شروع، اب وہاں سے لے کر سایہ اصلی کے علاوہ اس کا سایہ ہر ایک چیز کا دگنا ہو جائے، اس وقت تک جو ہے ظہر کا وقت، اتنا لمبا وقت۔ پھر ہم نے اس کے لیے ظہر کے لیے پورے سال کے لیے وقت مقرر کر دیا، ہر مسجد میں اپنے اپنے طور، کسی میں 1:30 بجے، کسی میں 1:45 بجے، پورا سال اس وقت میں نماز پڑھ لی۔ عصر کے لیے وقت ہم نے اپنے حساب سے، وہ بھی جو ہے قریب 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا وقت، کبھی کبھی 1.25 گھنٹے کا وقت ہو، اتنا لمبا وقت عصر کے لیے، اس میں ہم نے جو اپنے حساب سے وقت کو طے کر لیا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر 1 گھنٹہ بچ جائے، اس لیے کہ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ آخری وقت یہ جو ہے مکروہ وقت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، اذان دینے کے بعد ایک 15-20 منٹ کا ٹائم بیچ میں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد سے لے کر جو ہے پورا آفتاب کے غروب ہونے تک یہ عصر ہی کا وقت، اس میں عصر ہی کی نماز ہوتی۔ پھر مغرب کا وقت بھی فوراً ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ بھی قریب 1 گھنٹہ وقت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے، وہاں سے عشاء کا وقت لے کر صبح صادق تک، کب تک؟ جب تک کہ فجر کا وقت نہ شروع ہو جائے۔ اتنا لمبا وقت عشاء کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ نماز تھوڑی بڑی،
تو اپنے حساب سے اتنی لمبی رات میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اذان کے بعد فوراً گھر والے یہ سمجھتے ہیں، عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فوراً پڑھ لینی ہے اذان کے ساتھ، یا پھر جو مرد حضرات مسجد سے نماز پڑھ کے آئیں اس نے وقت یا اس کے کچھ دیر تک ہی نماز کا وقت ہے، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اتنا جلدی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا، وقت میں گنجائش۔ اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے کہ اس انداز میں ہمیں جو ہے وقت میں گنجائش رکھی گئی کہ ہم اس میں نماز ادا کر سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، تو نماز کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نماز، جو بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا جس نے ارادہ کیا تو نماز کی پہلے شرط ہے، نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط، کہ اس کے بغیر نماز شروع بھی نہیں ہوگی اور نماز مکمل بھی نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں کیا ہوگی؟ نماز شروع بھی نہیں ہوگی اور نماز مکمل بھی نہیں ہوگی۔ یہ 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر ختم ہو جائے نماز کے پورا ہونے سے پہلے یا کوئی ایک شرط باقی رہ گئی اور ہم نے نماز شروع کی تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی، نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے کیا؟ طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا؟ جو نماز پڑھنے والا ہے، نمازی جو نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کا باغسل ہونا، باوضو ہونا، اس کے لباس کا پاک ہونا اور اس جگہ کا پاک ہونا جہاں پر اس نے نماز پڑھی۔ یہ چاروں چیزیں ملا کے ایک شرط کیا ہے؟ طہارت۔ اس کا نام طہارت کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کا باغسل ہونا، باوضو ہونا، اس کے کپڑے پاک ہونا اور وہ جگہ پاک ہونا جہاں پر وہ نماز پڑھی۔ یہ چاروں چیزیں ملا کر پہلی شرط جس کو طہارت کہتے ہیں پوری۔ پھر اس کے بعد ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا؟ اپنے بدن پر کپڑے پہن، کم سے کم جس کے تعلق سے کہا گیا تو وہ ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، کم کی یہ انتہا، لیکن سنت طریقے کے مطابق اس کا لباس کیا ہو؟ جو بھی کپڑے پہنا ہے تو وہ جو ہے بھر بطولے اچھے کپڑے پہنے، یہ سامنے کی ہڈیاں بھی چھپ جائیں، اس کی کوہنیاں چھپی ہوئی رہیں، فل آستین اس کا، چاہے وہ شرٹ پہن رہا ہو، چاہے وہ کرتا پہن رہا ہو یا اور بھی دوسرا اگر کچھ اس کا ہے، ٹی شرٹ وغیرہ ہے تو فل آستین وغیرہ اگر ہوں اور اچھے طریقے سے ہوں، بہترین ہوں، صاف ستھرے پاکیزہ ہوں تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہو، نماز اس میں بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ستر عورت، دوسرا، پہلا ہو گیا طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا ہے وقت، کیا ہے؟ وقت۔ اب یہ ظہر کا وقت، تو ظہر کے وقت میں ظہر ہی کی نماز ہو سکتی، عصر کی نہیں ہو سکتی، مغرب کی نہیں ہو سکتی، عشاء کی یا کل آنے والی فجر کی اس وقت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو وقت ہے، وقت کا ہونا یہ شرط میں سے ہے۔ تو یہ کون سا وقت چل رہا ہے؟ ظہر کا، تو ظہر ہی کی نماز ہوگی۔ پھر اس کے بعد، اب اس کے بعد اس کے لیے ہے نیت، کیا ہے؟ نیت، کہ کون سی نماز پڑھ رہا اس کا ارادہ کرنا، نیت کہتے ہیں دل کے مضبوط پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے۔ مثال طور پر اب ظہر کا وقت ہے تو کوئی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو وہ کیا کہے گا؟ آج تو بہرحال جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو جمعہ کی وہ نیت کیا کرے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ۔ کس کی نیت کی؟ میں نے 2 رکعت نماز جمعہ، واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ حالانکہ یہ عید ہے تو عید اس کا لفظ نہیں بولتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ واجب ہوتی ہے عید کی نماز، تو 2 رکعت نماز جمعہ واجب۔ اب اگر عربی میں ہم جائیں گے تو اس کا لفظ آتا ہے کہ اس کو جو ہے جب اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کو ضروری کو یا تو واجب کہتے ہیں یا فرض کہتے ہیں، یا تو کیا کہتے ہیں؟ واجب یا فرض۔ فرض کا معنی بھی ضروری ہے اور واجب کا معنی بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کام پورا نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں واجب اور ضروری۔ فرض، واجب یا واجب بھی اسی کو، ضروری، جو کام ضروری ہو اس کو فرض بھی کہتے ہیں، کبھی واجب بھی کہتے ہیں۔ لیکن نماز میں جو ہے اس کا الگ الگ حکم ہے۔ کیا ہے؟ جو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہو سکتی، واجب کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اس میں مسئلے میں فرق آیا ہوتا ہے۔ کیا فرق آتا ہے؟ واجب اگر ہوگا تو ایسی صورت میں ضروری ہی ہے
لیکن اگر بھول سے چھٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے، اور اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو بھی اب نماز کو پورا نہیں کر سکتا، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہی ضروری ہوگا۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز جمعہ جو ہے واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ، یہ کیا ہے؟ نیت، جس کو ہم نے الفاظ سے کہا، کسی کا زبان سے لفظوں کے ذریعے سے اس کو کہا اور کانوں سے ہم نے سن لیا، دل میں ارادہ تھا زبان سے وہ کہہ لینا، یہ مستحب۔ دل میں پکا ارادہ ہو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، پھر اس کے بعد جو استقبال قبلہ، 5واں کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب کہ چاہے قبلہ کی جانب ہمارا چہرہ، ہمارا رخ ہونا، یہ شرط قبلے کی جانب، قبلے کو پیٹ کر کے یا بازو کر کے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ قبلے کی جانب ہمارا رخ، ہمارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی جانب ہونا، یہ شرط ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹی چیز جس کو شرط کہا گیا وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنے والی پہلی تکبیر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ، وہ کیا ہے؟ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں وہ نماز کے پورا ہونے تک قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ اب کیا مطلب؟ اب اس کو مثال کے طور پر سمجھا، کوئی وہ طہارت کے لیے کیا کیا ضروری تھا؟ باغسل ہونا، باوضو ہونا، بدن کا اس کے پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ کیا تھا اس کے لیے؟ شرط۔ اب نماز پوری ہونے سے پہلے اب کیا ہوا؟ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب بات سمجھ، اسی طریقے سے ستر عورت، یہ کیا ہے؟ شرط۔ اگر نماز کے دوران اس کا سطر کھل گیا اور 3 تسبیح کے بمقدار دیر تک وہ نہیں ڈھانپ سکا، 1 رکن کی دیر تک اس کو واپس وہ نہیں چھپا سکا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، اب اس نے جو ہے نماز شروع کر دی لیکن وقت ہی ختم ہو گیا، نماز پوری ہونے سے پہلے وقت نماز کا ختم ہو گیا، تو نماز کیا ہوئی؟ نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی، اس نماز کا دوبارہ قضا پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ لازم۔ تو ان شرائط کا نماز کے پورا ہونے تک باقی رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ کوئی شرط اگر بیچ نماز میں ٹوٹ جائے گی تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد نماز کی طرف ہم آتے ہیں۔ نماز کے فرائض کے تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں نماز میں جو 7 چیزیں فرض ہیں، جن میں سے پہلے فرض کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو فقہاء کرام نے شرط میں بھی اور فرض میں، دونوں میں شامل کیا۔ کس میں؟ شرط اور فرض۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیتے ہیں، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ تو پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا ہے قیام۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ کھڑے ہو کر کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تھوڑی سی تفصیل، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ میری بات کا برا نہ مانیں، اس لیے کہ کئی سارے لوگ جو ہے کبھی جو ہے ان باتوں کا برا مان لیتے ہیں۔ حالانکہ مجھے جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ آپ جس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نماز میں قیام فرض ہے۔ اب اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نماز بیٹھ کر پڑھ رہے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان کے اندر طاقت ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ان کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز اللہ عز و جل کی عبادت ہے جس کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کی واقعی مجبوری ہے، کھڑے ہونے کی بعض لوگوں میں سکت ہی نہیں ہے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔
مجبوری، اور حقیقت میں وہ مجبوری ہو تو نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے پھر اس میں تفصیل فقہاء کرام فرماتے ہیں، اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 2 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اگر 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر باقی کے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو اس کو حکم دیا گیا کہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، پھر باقی کی بیٹھ کر پڑھے۔ اس لیے کہ ایک بار بیٹھ گیا تو کئی سارے لوگوں کو اٹھنے نہیں آتا، تو کہا اس کے لیے حکم دیا گیا کہ 1 رکعت پہلے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، پھر اس کے بعد نہیں اٹھ سکتا تو بیٹھ کر باقی کی نماز پوری کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو کہا گیا کہ باقی کا جتنی نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تو نماز وہ کھڑے ہو کر پڑھے، باقی کا بیٹھ جائے۔ اگر کوئی ٹیکا لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹیکے کے ساتھ سہارا ٹیکے کا لے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی اس کی تفصیل کی گئی قیام، اس لیے کہ نماز میں فرض ہے۔ لیکن آج کل اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے آ رہے ہیں، کرسیاں لے رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کے اندر عذر ہے جس کو اسلام اور شریعت قبول کرے تب تو ٹھیک ہے، یا انہوں نے خود اپنے ذہن سے سمجھ کر اس طریقے سے عمل کیا اور اس کے تعلق سے کسی عالم دین کی رہنمائی نہیں لی، اپنی منمانی کر رہے ہیں، تب تو پھر شک ہے کہ ان کی نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اب کئی سارے لوگ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، ہماری ہوگی نہیں ہوگی، ہم حساب دینے والے۔ یقیناً ہر کوئی اپنا اپنا حساب دینے والا ہے، کوئی کسی دوسرے کا حساب نہیں دے سکتا۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ تک جو ہے صحیح مسئلہ پہنچ جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، اس لیے کہ نماز یہ فرض ہے، تو فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے۔ قیام بھی کیا ہے؟ فرض۔ بغیر قیام کے نماز نہیں ہوگی۔ تو 2 ہو گئے، پہلا کیا؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرأت۔ قرأت کا مطلب کیا؟ قرأت جس کو فرض کہا گیا ہے، قرآن مجید کی کم سے کم 1 آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب صرف کوئی 1 آیت پڑھ لے اور یہ سمجھے کہ فرض ادا ہو گیا تب نماز نہیں ہوگی، ابھی بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، پھر ضم سورہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نماز واجب کو ادا کرے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ الگ چیز ہے کہ کم از کم 1 آیت پڑھنا نماز میں، قرآن شریف کی 1 آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ فرض صرف ادا ہو سکتا ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے؟ قرأت۔ تیسرا فرض نماز میں کیا ہے؟ قرأت۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہے رکوع۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ نماز میں فرض۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں فرض۔ پھر اس کے بعد جو ہے قاعدہ آخرہ۔ پہلا کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرأت، چوتھا رکوع، پانچواں ہر رکعت میں 2 سجدے، چھٹا قاعدہ آخرہ۔ یعنی 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پورے ہونے کے بعد جو قاعدہ کیا تھا اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز، 3 رکعت پورے ہونے کے بعد جو قاعدہ کیا تھا اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت پوری ہونے کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ قاعدہ آخرہ کیا ہے؟ نماز میں یہ فرض ہے، بغیر قاعدہ آخرہ کے نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس میں جو ہے خروج بسنہ۔ اس کا مطلب کیا؟ ارادے کے ساتھ سلام کے الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہتے ہوئے سیدھی طرف پہلے منڈی کو پھیرے، پھر بائیں طرف منڈی کو پھیرے نماز سے باہر نکلنے کی نیت کے ساتھ، تب جا کر اس عمل کو خروج بسنہ کہتے ہیں، اور یہ فرض ہے، اور یہ طریقے کو اختیار کریں گے تب جا کر آپ کی نماز پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی جو ہے خروج بسنہ ہی اس طریقے سے نہ کرے بلکہ کسی کو سلام کر لے یا کسی کے سلام کا جواب کر دے، کچھ کھا لے یا پھر جو ہے کسی سے گفتگو کر لے یا ہنس لے یا سو لے تو اس سے بھی وہ نماز سے باہر آ جائے گا، لیکن فرض صحیح طریقے سے اس نے ادا نہیں کیا، صحیح طریقے کیا اس نے فرض ہی ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی نماز وہ ٹوٹ گئی۔ نماز کو دوبارہ دہرانا اس کے اوپر یہ واجب۔ یعنی جو طریقہ خروج بسنہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ طریقے کے علاوہ جو طریقہ بھی وہ اختیار کرے گا نماز سے باہر نکلنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس نے خود توڑ دی، اور نماز دوبارہ اس کو پوری کرنی پڑے گی، پھر سے اس کو لوٹانا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ تو یہ نماز کے فرض۔ واجبات، کئی سارے واجبات ہیں۔
واجبات میں سے لفظ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں ہونا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پوری سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری پڑھنا کہ اس ایک حرف بھی بیچ میں نہ چھوٹے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی چھوٹے گا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ ضم سورہ ملانا واجب ہے، ضم سورہ جو ہے وہ ایک دم ضروری ہے، تو اس میں بھی حکم دیا گیا یا تو ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں کم سے کم تلاوت ہونا یہ واجب ہے۔ پھر اسی طریقے سے رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قومہ، قومہ یہ نماز میں واجب ہے، کم سے کم ایک تسبیح کے بے مقدار سیدھا کھڑا ہو جانا یہ واجب ہے۔ پھر اسی کے ساتھ سجدہ کرتے وقت جو ہے ہر پیر کی 3 انگلیوں کا یہ پیٹ، اس کو پیٹ کہتے ہیں، اس کو سر کہتے ہیں، تو یہ پیٹ کا زمین پر لگنا ہر پیر کی 3 انگلیوں کا یہ واجب ہے۔ اگر نہیں لگیں گی، کئی سارے لوگ پیر ایسے اوپر اٹھائے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے موڑے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے موڑے رہتے ہیں، تو ان کا پیٹ زمین پر ایسے لگنا یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے صرف انگلیوں کا قبلے کی طرف ہوگا، یہ والا حصہ اس کو کہتے ہیں پیٹ، یہ 3 کم از کم انگلیاں زمین پر لگے ہوئی رہنا ان کا پیٹ یہ واجب ہے ہر پیر کی 3 انگلیوں کا سجدے میں۔ اگر نہیں لگے رہیں گی، اگر جان بوجھ کے کہا تو کیا نہیں لگایا، جان بوجھ کر نہیں لگایا تو اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی۔ بھولے سے نہیں لگی تو سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اب کسی کو معلوم ہی نہیں، تو اب معلوم ہو رہا ہے تو اب سے عمل کرنا شروع کر دے، اب سے کیا کرے وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، جلسہ بھی نماز میں واجب ہے، اور ہر رکن کو، ہر ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ کرنا یہ بھی واجب ہے، ترتیب بھی بگڑنی نہیں چاہیے، جب جو کرنا ہے نماز میں وہی کرے، ترتیب وار نماز کو پڑھنا کیا ہے یہ بھی واجب ہے، اور قاعدے میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تشہد میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کچھ چھٹ جائے یا کچھ غلطی ہو جائے۔ اب غلطی کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، غلطی پہلے دیکھی جائے گی وہ غلطی کون سی۔ نماز کے ہونے نہ ہونے میں غلطی سب سے اہم چیز ہے، غلطی کون سی نماز ہونے نہ ہونے میں یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے جو ہے اس تعلق سے جب بھی کچھ غلطی ہو تو امام سے، عالم دین سے پوچھنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے کہ ایسی یہ غلطی نماز میں ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں نماز ہو گئی تو نماز ہو جائے گی، نماز وہ کہیں کہ نہیں ہوئی تو نماز کو دوبارہ لوٹانا کیا ہے یہ واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میں اپنے بیان کو ختم کر دوں۔ اب اگر کوئی واجب نماز میں چھوٹ جائے بھول سے، کس سے؟ بھول سے۔ ایک ہے جان بوجھ کر چھوڑنا، ایک ہے بھولے سے چھوٹ جانا۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے جو ہے سجدے سے، اب اس کے تعلق سے ایک تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر نماز میں قاعدہ اولا 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا کیا ہے واجب۔ اب اگر کوئی شخص قاعدہ اولا یہ جو ہے بھول کر 2 رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو رہا تھا، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا، اس کو یاد آیا تو واپس لوٹ سکتا ہے، پھر قاعدہ اولا کمپلیٹ کر لے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کو یاد بعد میں آیا کھڑے ہونے کے بعد رکعت بن لیا، اب ان جو ہے قیام میں فرض کی کیفیت میں اب واپس نہیں لوٹ سکتا، فرض سے واجب کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے، وہ چھٹ گیا سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر اب واپس لوٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی واجب چھوٹا اور ہم فرض میں پہنچ گئے تو واجب کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ آخری قاعدے میں جو ہے تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے، غلطی کے کفارے کے جو 2 سجدے ہیں، سہو کہتے ہیں بھول کے 2 سجدے جو ہے وہ کرنے سے نماز پھر پوری ہو جاتی ہے۔ اگر واجب چھٹا ہے تو اس کے بدلے میں 1 چھٹا ہے تب بھی 2 چھٹے، 3 چھٹے، 4 چھٹے، کئی واجب نماز میں چھوٹ گئے، لیکن ان سب کے لیے ایک ہی بار میں 2 سجدے سہو کافی۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اور بھی کئی سارے مسائل ہیں، نماز ایک مختصر ایک کوئی چھوٹا معمولی کام نہیں ہے کہ جو 2 لفظوں میں کوئی سمجھ لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکھنا پڑے گا، بار بار اس کو سمجھنا پڑے گا، جو بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو پوچھنا پڑے گا۔ ہزاروں اس کے مسئلے، 1-2 مسئلے نہیں، ہزاروں مسئلے ہیں۔ جب جو غلطی ہو رہی ہے اس کو پوچھیں اور اس کو سیکھیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور نماز یہ جو ہے فرض، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کو
وقت پر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ نماز کی قدر کریں، اہمیت کو سمجھیں نماز کی، اور جو ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھروں میں تنہا وغیرہ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب۔ اللہ ذو القرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسر کرام فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، فرض نماز جماعت